شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب چہارم، جس کا عنوان ہے ادبی گلدستہ۔ آج ہم پڑھیں گے اس باب کا سبق 4.3 لیکچر نمبر 3، اور ہمارے سبق کا عنوان جو کہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے اخبار لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم میں متشابہ الفاظ بالحاظ آواز کی پہچان اور استعمال کر سکیں گے، عبارت میں مترادف اور متضاد الفاظ کا درست استعمال کر سکیں گے، اور یہ دونوں حاصلات تعلم ملیں گے بچوں آپ کو زبان شناسی کی فہرست میں۔ متشابہ الفاظ بالحاظ اعراب اور متشابہ الفاظ بالحاظ املا آپ کو گزشتہ جماعتوں میں کروائے جا چکے ہیں۔ موجودہ جماعت یعنی جماعت ہشتم میں ہم سیکھ رہے ہیں متشابہ الفاظ بالحاظ آواز۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکم اور دوسری قسم کو متشابہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کا متشابہ ہونے سے مراد ہے کہ ان کے معنی حسن و خوبی میں اور حق اور صادق ہونے میں ایک دوسرے سے تشابہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ کیا ہے، متشابہ الفاظ، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے جو وضاحت ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ بچوں سرگرمی بہت آپ کو دلچسپ بھی لگے گی اور آپ کو بہت لطف بھی آئے گا۔ معلم آپ کے سامنے ایک نظم پڑھیں گے، نظم میں پڑھ دیتی ہوں۔ چمکیلا سورج اوپر آیا، تھوڑا سا بادل نیچے چھایا، کبھی میں ہنسا کبھی میں رویا، کبھی شور مچایا کبھی بس سویا، میٹھا کھایا کڑوا بھی چکھا، دوڑا بھی میں اور کبھی رکا، موٹا تھا جب میرا بستہ، ہلکا کر کے پھر رکھا بستہ، تیز ہوا میں بال اڑے، آہستہ ہوا تو سانس بھرے، لمبے دن اور چھوٹی رات، ان دونوں کا ہے کمال کا ساتھ۔ مطلب آپ کو یہ پڑھیں گے نظم، آپ نے بچوں کیا کرنا ہے، متضاد الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے اور متضاد الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ معلم چاہے تو یہ سرگرمی گروہی صورت میں بھی کروا سکتے ہیں، ایک بند پڑھے ایک گروہ میں سے متضاد الفاظ کی نشاندہی کرے اور پھر جملے بنائے، اسی طرح دوسرا گروہ کو دوسرا بند پڑھے اور وہ اس میں سے متضاد الفاظ کی نشاندہی کرے، اسے جملوں میں استعمال کرے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دے جو آپ کو بہت ہی دلچسپ لگنے والی ہے۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت لطف بھی اٹھایا اور کام بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کیا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں متشابہ الفاظ بالحاظ آواز کی شناخت اور مترادف اور متضاد الفاظ کی شناخت اور استعمال کی مشق کروائی جائے گی۔ بچوں مترادف اور متضاد الفاظ کے متعلق آپ کو گزشتہ جماعتوں میں بھی پڑھایا جا چکا اور آپ جانتے ہیں کہ متضاد اور مترادف الفاظ ہوتے کون سے۔ آج ان کی پہچان کی ہم مشق کریں گے اور استعمال کے بھی مشق کریں گے۔ متشابہ الفاظ بالحاظ آواز، اس کے متعلق آپ کو پہلے بھی وضاحت دی جا چکی ہے، دہرائی کے طور پر اس کا مختصر سا جائزہ آج کے سبق میں ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ ایسے الفاظ جن کی آواز بولنے پڑھنے اور سننے میں ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی اور املا ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں، متشابہ الفاظ بالحاظ آواز۔ دارا دارا، دونوں بولنے میں ایک جیسے ہیں، معنی مختلف ہیں، لکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں۔ حال حال، بولنے میں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن املا میں مختلف ہیں اور معنی میں بھی مختلف ہیں، تو یہ کون سے الفاظ ہیں، متشابہ الفاظ بالحاظ آواز۔ متشابہ الفاظ بالحاظ آواز کی وضاحت آپ کو گزشتہ باب میں بھی دی جا چکی ہے، آپ سیکھ بھی چکے ہیں۔ اب کریں گے ہم سرگرمی تاکہ آپ کو بہتر طور پر اور سمجھ میں آ جائے کہ متشابہ الفاظ بالحاظ آواز ہوتے کیا ہیں اور آپ کو ان کی شناخت کرنی بھی بآسانی آ جائے۔ کیو آر کوڈ میں، یہ درسی کتاب میں ایک سرگرمی ہے، کیو آر کوڈ میں ورک شیٹ ہے، متشابہ الفاظ بالحاظ آواز کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایک کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہوگا آپ کی کتاب میں، آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے۔ اسکین جب کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ورک شیٹ آ جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں جملے لکھے ہوئے ہیں اور متشابہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جملے کی مناسبت سے اور معنی کو سمجھتے ہوئے اس ورک شیٹ کو حل کرنا ہے۔ یہ سرگرمی کے طور پر معلم جماعت میں کام کروائیں گے، یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس ورک شیٹ کو حل کریں۔
शाबाश बच्चों। अब हम अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज से मुतल्लिक है। मौलम अदबी किताबों से मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज वाली नज़्में मुंतखब करके तलबा को ग्रोही सूरत में ये सरगर्मी करवाएंगे। एक नज़म नमूने के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये नज़म मुतज़ाद अल्फाज से मुतल्लिक है और मौलम क्या करेंगे, मुतरादिफ अल्फाज वाली भी इसी तरह की एक मज़ाहिया नज़म या कोई अदबी नज़म ढूंढेंगे, मुंतखब करेंगे और ग्रोही सूरत में भी सरगर्मी को करवा सकते हैं या जुमात में इसी तरह नज़म को पढ़े और बच्चे इसमें से मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की शनाख्त करें और फिर उन अल्फाज का इस्तेमाल जुमलों में करें। और मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा मज़े मज़े की नज़में पढ़कर। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल दुरुस्त, मश्क के सवालात। ये वाला काम आप घर जाकर करेंगे। एक सवाल है मुतशाबा अल्फाज से मुतल्लिक, मुतशाबा अल्फाज बालिहाज़ आवाज़ का फ़र्क पहचान कर जुमले बनाने हैं। दूसरा सवाल है मुतज़ाद अल्फाज से मुतल्लिक, आपने इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं पहले और फिर उनको इबारत तहरीर करनी है, इबारत में इस्तेमाल करना है। अब एक सवाल हमारा मुतल्लिक है तज़कीर व तनीस के हवाले से। इंटरनेट की मदद से आपने किसी मज़ाई इक़्तिबास का इंतखाब करके लिखना है, वहाँ से आप देखेंगे और उसमें से तज़कीर व तनीस के हवाले से अस्मा और ज़माइर का आपने इंतखाब करना है। ये तीनों काम आपने घर जाके कॉपी पर लिखने हैं। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में क्या है? वर्कशीट मुतल्लिक है मुतशाबा अल्फाज से और ये मुतशाबा अल्फाज लिखे हुए हैं। आपने इन्हें जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मायने वाज़ह हो जाएंगे, यानी आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमला साजी करनी है और इस तरीके से करनी है कि मायने वाज़ह हो जाए। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको आज का सबक पसंद भी बहुत आया होगा और आप घर जाकर काम भी बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे और आपको आज का सबक जो है समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। कल मिलेंगे एक नए सबक में, तब तक अपना क्या करना है, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।